جی تو دوستو، آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ ایلینی اپنی اصل ماں تک پہنچنے کے صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہے، جبکہ عادل کوچاری فرتونہ خاندان کے خلاف ایسی چال دے گا جس سے پورا گاؤں ہل جائے گا۔ آخر کون پہلے کامیاب ہوگا، ایلینی یا کوچاری؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ عادل کوچاری چائے کی فیکٹری لینے کے بعد جب واپس جانے لگتا ہے تو اس میں اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے سامنے لا کر اس کی گاڑی کو روک دیتی ہے اور سامنے آ کر کہتی ہے، تم نے کہا تھا کیس ختم ہو گیا، یہ کیسا کیس ختم کیا ہے تم نے؟ میری زمین بھی لے لی، میرا ووڈن ہٹ بھی گرا دیا، اسو کو ریوڑ کے نیچے بھی کچلا اور اب تم فیکٹری خرید رہے ہو۔ عادل اس میں کو گار کے جوتوں میں دیکھ کر اس کی ذہنی حالت سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے، تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو؟ تو اس میں کہتی ہے، کیا میں تمہارے علاقے میں آئی ہوں؟ نہیں، بلکہ تم میری زمین پر آئے ہو۔ عادل کہتا ہے، میں نے تمہارا ووڈن ہٹ گرایا اور تم سے اپنا معاملہ روز محشر پر چھوڑا، مگر تمہارے شوہر کے ساتھ میرا معاملہ ابھی شروع ہوا ہے۔ اس میں کہتی ہے، تمہارا معاملہ اس کے ساتھ ہے، میں تمہیں شیری خانم، اوروج اور اسو کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کرنے دوں گی، میں یہاں کا سکون برباد نہیں کرنے دوں گی تمہیں۔ کوچاری طنزیہ انداز میں کہتا ہے، کیسا امن؟ اس میں کہتی ہے، تم اب کیا کرنے والے ہو؟ پہلے زمین، پھر چائے کی فیکٹری اور اب کیا پورا گاؤں اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہو؟ کیونکہ تم مجھے حاصل نہیں کر سکے اس لیے اب پورا فرتونہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو کوچاری انکار کرتے ہوئے کہتا ہے، تم کس خواب کے اثر میں ہو؟ اسے میں فرتونہ، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اور تمہیں اپنی زندگی سے مٹا دیا ہے۔ پھر عادل اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے تو اس میں بند کر کے کہتی ہے، تم نے ایلینی کو اوروج کے ساتھ جانے کی اجازت کیوں دی؟ تو عادل کہتا ہے، یہاں میری سنتا ہی کون ہے؟ میں نے تمہیں کہا کہ میرے پیچھے مت آنا، مگر تم نے نہیں مانا۔ میں نے ایلینی کو جانے سے روکا مگر وہ چلی گئی۔ عادل اپنی بات کر کے جانے لگتا ہے مگر سامنے اسمے کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے جسے وہ سامنے سے نہیں ہٹاتی، تو عادل دوسری طرف سے گاڑی لے کر جاتا ہے جہاں اسمے دوبارہ اس کی گاڑی کا راستہ روک لیتی ہے اور کہتی ہے، تم مجھ سے فرتونہ نہیں لوگے اور تم مجھے بتاؤ گے کہ ایلینی اوروج کے ساتھ استنبول کیوں گئی ہے؟ عادل پھر اسے اجنبیوں کی طرح بات کرتا ہے، کہتا ہے، تم کون ہو؟ اسمے کہتی ہے، کیا تم اب مجھے اس طرح دکھاؤ گے جیسے تم مجھے جانتے ہی نہیں؟ عادل کہتا ہے، خاتون آپ ذرا پیچھے ہوں تاکہ میں جا سکوں، تو اسمے اس کی گاڑی کے پائیدان پر پیر رکھتی ہے، جس پر عادل کہتا ہے، پہلے آپ اپنے جوتے پہن لیں ورنہ آپ کے پیر زخمی ہوں گے۔ عادل اپنی بات کر کے چلا جاتا ہے جبکہ اسمے وہیں کھڑی رہتی ہے۔ ادھر سیف جان غصے میں اپنا جہیز اٹیچی سے نکالتی ہے تو سب اس کا سبب پوچھتے ہیں، تو وہ کہتی ہے، یہ سب سامان دھل کر استری ہو کر کل فرتونہ حویلی جائے گا، اب شادی قریب ہے۔ اس میں کہتی ہے، پرسکون ہو جاؤ لڑکی، مگر وہ کہتی ہے، یونانی لڑکی نے اوروج کا فون میرے منہ پر بند کیا، میں برسوں کی محنت کے بعد اوروج تک پہنچی ہوں، اگرچہ منگنی میں صرف 6 مہینے ہوئے ہیں مگر میں پچھلے 6 سال سے اس کے پیچھے ہوں۔ 6 سال تک ہر رات میں نے اس کی دلہن بنتے دیکھا ہے، میں نے سوشل میڈیا پر اس کا پیچھا کیا، ہر ملاقات کو اتفاقیہ دکھانے کی کوشش کی، ہر جگہ اس کے سامنے آنے کے بہانے بنائے، اور اب کوئی دوسری لڑکی آ کر اسے مجھ سے چھین لے؟ میری محبت کا یہی صلہ ملے گا مجھے؟ تم سب یہی چاہتے ہو کہ میں یہاں بیٹھ کر اپنے آنسو پوچھوں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ تو اس میں کہتی ہے، پہلے تم نے ایلینی کو سمندر میں پھینکا تو اب کیا کرو گی؟ پھر جان کہتی ہے، کیا وہ یونانی لڑکی تمہارے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے آپا؟ تو اس میں کہتی ہے، تم قاتل بن کر بھی شرمندہ نہیں ہو، تم ہر بات کا الزام مجھ پر ڈال رہی ہو۔ ایمن کہتی ہے، یہ ایسا کیوں نہ کرے کہ ماں نے سارا الزام اپنے سر پر لے لیا اور بہن نے اس کے کیے کی سزا بھگتی، اور پھر بھی اس نے کوچاری کے سامنے تمہارا راز کھولنے کی دھمکی دی۔ پھر جان ایمن کو کہتی ہے، اگر یہ شیری خانم کو نہ بتاتی کہ میں نے ایلینی کو مارنے کی کوشش کی تھی تو مجھے دھمکی نہ دینی پڑتی۔ پھر جان پھر دکھ سے کہتی ہے، اگر میں یہ سب نہ کرتی تو کوئی بھی اوروج کے ساتھ میری شادی نہ ہونے دیتا۔ تو ایمن کہتی ہے، تم کیوں نہیں سمجھتی کہ اوروج یونانی لڑکی کے ساتھ جا چکا ہے؟ کیا دھمکیاں دے کر کبھی کسی کا شوہر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دلہن کو عزت کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے، زبردستی کسی کا دل نہیں جیتا جاتا۔ تو صرف جان غصے اور دکھ سے کہتی ہے، میں آج بھی 2 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوں، میرے پاس اپنا بستر تک نہیں، میں زمین پر سوتی ہوں، آخر میں بھی اچھی زندگی کی حقدار ہوں۔ تو شکریہ صرف جان سے کہتی ہے، تم اس کی حقدار ہو میری بچی، تمہیں سب ملے گا۔ اس میں کہتی ہے، ماں آپ اسے خواب مت دکھاؤ، مگر شکریہ الٹا اس میں سے کہتی ہے، تمہاری بہن ساری زندگی بازار میں بستر بیچے گی کیا؟ تم اس سے جلتی ہو۔ اس میں کہتی ہے، قسم سے میں پاگل ہو جاؤں گی اور پہاڑوں پر چلی جاؤں گی۔ اس میں کی بات پر ایمن کہتی ہے، آپا تمہیں پہاڑ بہت پسند ہے؟ تو اس میں اس کو ناراضگی کے ساتھ دیکھتی ہے، جبکہ صرف جان روتے ہوئے اس میں سے کہتی ہے، تم فرتونہ حویلی جاؤ گی اور اپنی ساس سے کہو گی کل ہی بینڈ باجے کے ساتھ آ کر میرا جہیز لے کے جائے ورنہ میں کچھ برا کر دوں گی۔ اس میں آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے، کیا تم کوچاری کے سامنے سب کچھ بتا دو گی؟ تم ایسا ہی کرو گی؟ تو بغیر جھجک کے کہتی ہے، ہاں میں ایسا ہی کروں گی، تم نے مجھے یونانی لڑکی کے لیے بیچا، ویسے ہی میں بھی تمہیں اوروج کے لیے بیچ دوں گی۔ میں کوچاری کو سب بتا دوں گی کہ اس میں نے تمہارے بچے کو جنم دیا اور پھر اسے دفن کر دیا، اور پھر کوچاری سب کو بحیرہ اسود میں دفن کر دے گا۔ یہ سن کر اس میں صرف جان کو بالوں سے پکڑ کر کہتی ہے، میں فرتونہ کی طرح نہیں ہوں کہ تمہاری دھمکیوں سے خوفزدہ ہو جاؤں۔ شکر کیا اس میں کو روکنا چاہتی ہے تو اس میں اسے روکتے ہوئے کہتی ہے، میرے پاس کھونے کے لیے اب کچھ نہیں رہا، میں 20 سال سے اپنے بچے کی قبر پر زندہ لاش بنی بیٹھی ہوں، اگر ضرورت پڑی تو میں اسی مٹی میں کوچاری کو بھی دفن کر دوں گی اور خود بھی دفن ہو جاؤں گی۔ تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو کہ کوچاری سب برباد کر دے گا، تم دیکھو گی بحیرہ اسود ابھی میری حدوں کو نہیں جانتا۔ دوسری طرف
طرف गांव वाले अपने पैसों के लिए जमा हो चुके होते हैं। शेरिफ उन्हें यकीन दिलाता है कि आज ही रकम सबके खातों में मुंतकिल हो जाएगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। मगर लोग मुसलसल पूछ रहे होते हैं कि आखिर उन्हें पैसे कब मिलेंगे। तो शेरिफ कहता है बैंक खुलने में अभी चंद घंटे बाकी हैं, निजाम की खराबी ठीक हो जाएगी और रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। अब तुम सब घरों को जाओ। यहाँ ओरोच और एलिनी हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने के इंतजार में होते हैं, मगर उन्हें बिला वजह इंतजार कराया जाता है। गोखान शेरिफ को इतला करता है कि ओरोच और यूनानी लड़की दरवाजे पर है और मैंने अस्पताल के डायरेक्टर से तफसील से बात कर ली है। अगर वो कुछ बताने की कोशिश भी करेगा तो उसे अच्छी तरह मालूम है कि उसके साथ क्या हो सकता है। शेरिफ गोखान से कहता है अस्पताल के रिकॉर्ड को अच्छी तरह से चेक करो, अगर कुछ भी मशकूक चीज नजर आए तो उसे फौरन हज़फ कर दो। दफ्तर में ज़ैरफ शेरिफ से पूछती है क्या गोखान को इस्तांबुल भेज दिया है। तो शेरिफ कहता है उसे गुज़श्ता रात ही मैंने रवाना कर दिया था और अस्पताल के डायरेक्टर से उसने बात कर ली है, वो ओरुज को कुछ नहीं बताएगा। इसी दौरान हिजरान और इसु वहाँ आते हैं। इसु माँ से पूछता है कौन सा डायरेक्टर है जिसे ओरुज को कुछ भी नहीं बताना चाहिए, मगर वो कोई जवाब नहीं देती। इधर गाँव में हर तरफ नई नई चीजें नजर आती हैं। कोई घर में मरम्मत करवा रहा है तो किसी ने नया फ्रिज खरीदा है, किसी ने मोटरसाइकिल ली है। ये सब देखकर इसमें हैरान होती है और पूछती है आखिर ये सब कहाँ से आया, इतना पैसा लोगों के पास किधर से आ रहा है, अभी जब कि चाय की अदायगी भी नहीं की गई। जवाब में मोहसिन और बैदरिया हाला कहती हैं अल्लाह का शुक्र है हमारे पास पहले से कुछ बचत मौजूद थी और कुछ चीजें किस्तों पर खरीदी हैं। मगर इसमें को उनकी बात पर यकीन नहीं आता तो वो तंजिया अंदाज में बैदरिया हाला और मोहसिन से कहती है कि तुम्हारे बेटे बहजत और चैतन ने एलिनी को मारने की कोशिश की, जेल गए और उसके फौरन बाद तुम सबके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा मुख्तार झूठ बोल रहा है। तो बैदरी हाला कहती है मैंने सुना है कुचारी ने तुम्हारा गेस्ट हाउस कल गिरा दिया था, अगर तुम्हें मजदूर चाहिए तो तुम ले जा सकती हो मजदूर, मगर मेरा काम खत्म होने के बाद, और वो भी बगैर किसी मुआवजे के। ओरुच और एलिनी अस्पताल के डायरेक्टर से मिलने जाते हैं तो ओरुच अपना तारुफ करवाता है और कहता है हमें बताया गया था कि आपकी मीटिंग चल रही है मगर कोई बाहर नहीं आया। तो डायरेक्टर कहता है कि वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस में था। ओरुच उससे दरख्वास्त करता है कि 7 फरवरी 2005 को अस्पताल में जिन खवातीन ने बच्चे जन्म दिए उनकी फहरिस्त देखना चाहते हैं। तो डायरेक्टर साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मरीजों की राजदारी की वजह से ये रिकॉर्ड महफूज है और किसी को नहीं दिखाया जा सकता। मादद मुझे अपनी अगली वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए देर हो रही है। तो एलिनी कहती है अगर अभी आप ऑनलाइन मीटिंग में थे तो फिर आपका लैपटॉप क्यों बंद है और पहले ही बैग में रखा है, जब हम अंदर आए तब भी लैपटॉप बैग के अंदर रखा हुआ था और आप अपनी अगली कॉन्फ्रेंस शुरू करने वाले हैं, इसका मतलब है कि आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। बाहर एक वर्कर उनकी बातें सुन रही होती है। डायरेक्टर गार्ड्स को बुला लेता है तो सिक्योरिटी एहलकार आकर एलिनी को पकड़ने लगते हैं। तो ओरोज आगे बढ़कर उन्हें रोकता है और कहता है लड़की को हाथ मत लगाना। ओरोज फिर एलिनी को लेकर वहां से आ जाता है। दरवाजे के पीछे गोखान बातें सारी सुन लेता है। हॉस्पिटल के बाहर एलिनी मायूस होती है तो ओरोज कहता है अगर रोना चाहती हो तो रो लो, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। तो एलिनी कहती है मैं सबके सामने नहीं रो सकती। तो ओरोज उसके करीब आकर कहता है तुम्हारे सामने मैं हूँ। वो जो आंसू रोके हुए खड़ी थी उसकी आंखें बरस पड़ती हैं। ओरोज दुख और कर्ब से सबकी नजरों से उसे छुपा लेता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो अंदर उनकी बातें सुन रही होती है। वो पूछती है क्या तुम अपनी माँ की तलाश में हो। तो एलिनी इस बात में सर हिलाती है। वो खातून बताती है उसकी माँ ने 20 साल यहाँ काम किया। वो हमेशा बताया करती थी कि एक जमाने में इस हॉस्पिटल में नौमौलूद बच्चों को फरोख्त किया जाता था, जहाँ बहुत से बच्चे अपनी माँ से जुदा करके बेच दिए गए थे। ये सुनकर एलिनी हैरान हो जाती है। वो खातून कहती है मुमकिन है कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। ओरुच और एलिनी उससे दरख्वास्त करते हैं कि वो उन्हें अपनी माँ से मिला दे। तो वो खातून कहती है आज नहीं क्योंकि मुलाकात का दिन कल है, मगर मेरी माँ को अल्जाइमर है, उसकी याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, खुदा करे कि उसे आपकी माँ याद हो। यहाँ चाय के कारखाने में इसमें सबसे पूछती है ओरुच एलिनी के साथ इस्तांबुल क्यों गया है। शेरिफ और ज़ैरफ लाइल्मी का इजहार करते हैं तो इसमें कहती है अगर कुछ मालूम नहीं तो गुज़श्ता रात हिजरान ने ये क्यों कहा कि उन्हें कोई सुराग मिल गया है। हिजरान कहती है तुमने मेरी बात को गलत समझ लिया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इसमें तरक्की से कहती है आजकल सब यही कहते हैं कि मैं हर बात गलत समझती हूँ, इसलिए अब मैंने ये खुद तय करना है कि कौन सी बात मैंने सही समझी है और कौन सी गलत। ये अब मेरे 3 सवाल हैं। पहला ये कि ये पैसा किसका है, दूसरा ये कि एलिनी के जान के पीछे पड़ने और उरुज के इस्तांबुल जाने के पीछे क्या ताल्लुक है, और तीसरा ये कि आखिर तुम में से किसने उस लड़की को मारने की कोशिश की और क्यों। शेरिफ कहता है हम उस लड़की को क्यों मारेंगे। तो इसमें कहती है मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों। ज़ैरफ गुस्से से शेरिफ को कहती है अपनी बीवी को लो और यहाँ से जाओ, ये पागल हो गई है। तो इसमें ज़ैरफ से कहती है क्या तुमने मुझे कभी पागल होते देखा है। ज़ैरफ कहती है अभी तक तो नहीं। तो इसमें कहती है दुआ करो कभी ना देखना पड़े। तभी एक वर्कर दौड़ता हुआ आता है और शेरिफ को ड्रोन की रिकॉर्डिंग दिखाता है कि कोचारी फरतूना के इलाके की तरफ आ रहा है। कुछ ही देर में आदिल अपने साथियों समेत एक होटल में जाता है और सबको सलाम करता है, मगर कोई जवाब नहीं देता। वो खुद
علیہ السلام کا جواب کہتا ہے تو ایک شخص پوچھتا ہے تم یہاں کیوں آئے؟ تو عادل کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ شیرف نے گاؤں والوں کی چائے کی رقم روک رکھی ہے۔ تو وہاں موجود صاحب کہتے ہیں ایسا نہیں، صرف بینک کے سسٹم کی خرابی ہے۔ تو عادل کیپٹن تیمل سے کہتا ہے اپنا آئی بینک اکاؤنٹ کھول کر دیکھو تاکہ حقیقت سب کے سامنے آ جائے۔ پھر وہ اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ کیپٹن تیمل کے اکاؤنٹ میں رقم بھیجو۔ کیپٹن تیمل دیکھتا ہے کہ رقم اس کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے اور بھیجنے والے کا نام عادل کوچاری ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو اس رقم سے بھی زیادہ ہے جو فرتونہ خاندان سے ملنی تھی۔ تو عادل کہتا ہے کیا اب یقین آ گیا ہے؟ تو سب لوگ ایک آواز میں کہتے ہیں کہ ہاں۔ عادل کہتا ہے میرے پاس اب آپ کے لیے ایک پیشکش ہے، آج کے بعد ساری چائے کوچاری خاندان کو فروخت کریں۔ ہم نے ابھی ایک نئی فیکٹری خریدی ہے جو گیزب کے نام پہ ہے۔ جب بھی چائے کا سیزن ختم ہوگا تو میں خود آپ کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل کروں گا۔ رقم فرتونہ خاندان نے جتنی دینے کا وعدہ کیا ہے اس سے بھی زیادہ دی جائے گی۔ تو گاؤں والے پوچھتے ہیں ہم تم پر کیوں یقین کریں؟ تو عادل جواب دیتا ہے کیونکہ میں فرتونہ خاندان کو تباہ کر کے اس گاؤں سے نکال دوں گا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو میری بات پر یقین کرو اور فائدہ اٹھاؤ، یا پھر دونوں کے درمیان کھڑے رہو اور پس جاؤ۔ کہتے شہر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے یہ چال چلی تھی؟ تو کوچاری کہتا ہے میرے الفاظ تمہارے لفظوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ پھر وہ موبائل پر ایک ویڈیو دکھاتا ہے جس میں ایک شخص بکریوں کے ریوڑ کو زہر دے رہا ہوتا ہے۔ شیرف تنزیہ انداز میں کہتا ہے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے کوچاری، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنا ہاتھ نیچے کر لو۔ تو عادل غصے سے اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہیں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ کہانی وقت کے ساتھ ساتھ مزید دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، تو آنے والی ویڈیو کو مس مت کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ۔